تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ تقلید کہتے ہیں دین کے مسائل میں ماہر شریعت کی بات میں مہارت کو تسلیم کرنا۔ تو اگر آپ دنیا کے ہر میدان میں ماہر کی رائے مانتے ہیں تو جو دین کا ماہر ہے، جس نے سال ہا سال لگا کر اپنی کالی داڑھی کو سفید کر لیا اور وہ دین کا ماہر ہے، تو آپ دین کے ماہر کی بات ماننے پر آپ کو اشکال کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں میں خود تحقیق کروں گا، تو ٹھیک ہے بھائی، جب جہاز میں بیٹھو پائلٹ کو پکڑ کے نیچے پھینکو، کہا میں خود چلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ جب ڈائیو میں بیٹھو وہاں سے ڈرائیور کو پکڑ کے نیچے کرو، خود چلاؤں گا، مجھے تیرے اوپر کوئی اعتماد ہے تو کہیں لگا دے۔ تو بھائی آپ کو ڈرائیوری کی مہارت پر اعتماد ہے، پائلٹ کی آپ کو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ پر اعتماد ہے، تو جو شریعت کا مسئلہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اس دین کے ماہر کی بات آپ کیوں نہیں مانتے؟ اور ایک وقت میں ایک امام کی تقلید کیوں ہے؟ تو بھائی ایک وقت میں بندہ ایک ہی دروازے سے گزر سکتا ہے، دروازے تو تینوں مسجد کے ہیں، تو ایک وقت میں ایک ہی سے آپ گزر سکتے ہیں۔ آپ کہیں میں اس دروازے سے آؤں، اس دروازے، پھر دروازے بدلتے رہیں گے، مسجد تک نہیں آ پائیں گے آپ۔ تو اگر آپ نے شریعت اسلامیہ کی پیروی کرنی ہے تو کسی ایک ماہر کی بات مانیں، ورنہ ماہر بدلتے رہو گے آپ نے پیروی نہیں کر سکنی۔ تراویح کی نماز بعض اوقات لوگ 8 بتاتے ہیں، بھائی تراویح 20 رکعت ہے، جو 8 کی حدیث ہے وہ سچی ہے، لیکن وہ تہجد کے لیے ہے، تراویح کے لیے نہیں ہے۔ جیسے 3 رکعتوں کی حدیث لکھی ہوئی ہے اور وہ سچی ہے، وہ 3 رکعتوں کی جو وہ ہے نا حدیث ہے، وہ 3 رکعتوں والی حدیث مغرب کی نماز کے لیے ہے، تراویح کے لیے نہیں ہے۔ ایسے 8 رکعتوں کی جو حدیث ہے وہ تہجد کے لیے ہے، تراویح کے لیے نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، اللہ کے رسول تراویح 20 رکعت رمضان میں پڑھتے اور پھر وتر پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو تراویح 20 ہے بھائی، 8 نہیں ہے۔ عقیدہ حیات النبی کا معنی ہے انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبور مطہرہ میں زندہ سلامت تشریف فرما ہیں، وفات کے بعد خصوصاً میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں خاص قسم کی حیات حاصل ہے، جس کی وجہ سے قبر پہ حاضر ہونے والوں کا حضور پاک سلام خود سنتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ حیات النبی، اور دور سے پڑھا جانے والا فرشتے پہنچاتے ہیں۔ جو شخص اس عقیدے کا منکر ہو، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ بابا اپنی نمازوں کو بچاؤ۔ وسیلے سے دعا کرنا شرک ہے، بھائی وسیلے سے دعا اللہ سے کی جاتی ہے، بندے سے نہیں کی جاتی۔ قرآن کریم سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 190، اللہ نے وسیلے کو جائز فرمایا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا پچھلے لوگ جب کافروں سے جنگ کرتے تو حضور پاک کا وسیلہ دیتے، پچھلی امتوں کے لوگ، اللہ انہیں فتح عطا فرماتے۔ تو یہ وسیلے کی بات کو رب کریم نے قرآن میں بطور جواز نقل کیا ہے، اس پر رد نہیں کیا۔ تو اس طرح مانگیں اللہ حضور کے وسیلے سے ہمیں دے دے، اللہ صحابہ اہل بیت کے وسیلے سے ہمیں دے دے، تو یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی شرک نہیں ہوتا۔ بغیر وسیلے کے دعا، جی بالکل بغیر وسیلے کے بھی دعا قبول ہوتی ہے، ہم وسیلے کے بغیر دعا کے منکر نہیں ہیں، وسیلے کے ساتھ بھی مانگ سکتے ہیں، وسیلے کے بغیر بھی، پر مانگنا اللہ سے ہے۔ عورتوں کا قبرستان جانا کیسے ہے؟ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ شرط یہ ہے عورت با پردہ ہو کر جائے، وہاں پر شور شرابہ نہ کرے، وہاں پر قبروں کو سجدہ نہ کرے، غیر اللہ کی پوجا ہونے کے معاملے نہ کرے، ایصال ثواب کے لیے جائے، اپنے ابا کی، اپنے اماں کی، اپنے خاوند کی، اپنے بچوں کی، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی قبر کے لیے جائے، زیارت پہ وہاں جا کر پڑھے، اس کو کچھ بخشے اور اللہ سے اپنی مغفرت مانگے تو جائز ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو مرد کا جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے عورت مرد کا فرق آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا برادری کے علاوہ دوسری برادری میں شادی کرنا گناہ ہے؟ جی بالکل جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ برادری کے علاوہ اگر ماں باپ چاہیں تو دوسری برادری میں بھی شادی کر سکتے ہیں، شادی کرنا لینے دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسالت امام علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں سید زادی ہیں، حضور نے 3 رشتے اپنی برادری سے باہر کیے ہیں۔ ایک رشتہ اماں فاطمہ کا رضی اللہ عنہ اپنی برادری میں حضرت علی المرتضیٰ کو دیا ہے۔ 3 رشتے برادری سے باہر ہیں، بنو امیہ کے ہیں، حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کو یک کے بعد دیگرے 2 ملے ہیں۔ یہ تینوں حضور کی بیٹیاں بنو امیہ میں گئی ہیں اور بنو ہاشم میں حضرت فاطمہ گئی ہیں، تو برادری میں بھی کر سکتے ہیں، برادری کے باہر بھی کر سکتے ہیں۔ رشتے میں ایک چیز ضرور دیکھا کریں کہ بندے کا کم از کم دیندار ہونا ضروری ہے۔
پہلے دین دیکھیں، تنخواہ نہ دیکھیں، پہلے اس کی جاب نہ دیکھیں، کاروبار نہ دیکھیں، حسن نہ دیکھیں، وہ چیزیں بعد میں، پہلے دین ہے۔ دین کے ساتھ حسن بھی ہو، خاندان بھی ہو، کاروبار بھی ہو تو واہ واہ، نہ ہو تو دین ضرور ہونا چاہیے۔ پہلے لوگ دین کو دیکھنے والے بنے۔ میرے دوستو، یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دو تو نہیں ہوتی۔ 3 طلاقیں جو بندہ اکٹھی دیتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، غلط کرتا ہے۔ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ناجائز اور بدعت ہے، لیکن جس بے ایمان نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بھائی کسی کے چہرے پہ یوں تھپڑ مارنا گناہ ہے، لیکن کوئی بے ایمان مار دے تو لگ تو جاتی ہے۔ گولی مارنا کسی مسلمان کو غلط ہے، لیکن کوئی فائر کر دے تو اس سے اثر تو ہو جاتا ہے۔ تو 3 طلاقیں اکٹھی دینا جرم ہے، لیکن جو دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الطلاق باب من اجاز الطلاق الثلاث لقول اللہ تعالی، امام بخاری قرآن حدیث کی دلیلیں لے کر آئے ہیں صحیح بخاری جلد 2 میں کہ 3 طلاقیں دو تو 3 ہو جاتی ہیں۔ کیا عام مردے قبر میں سنتے ہیں؟ بابا عام مردے کا سننا اتنا ہے کہ وہ فرشتوں کے سوالات و جوابات سنتے ہیں، آپ قبر پہ جائیں تو آپ کا سلام سنتے ہیں، باقی عام مردہ ہر وقت ہر بات کو ہر جگہ سنتا ہے، ایسا ثبوت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس بارے میں خاموش رہنا بہتر ہے۔ ہم سما فی الجملہ کے قائل ہیں کہ جتنی باتیں حدیث میں ہیں، سلام کے وقت ہے یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ باقی معاملات جتنی شریعت سے ثابت ہیں تو وہ تو سننا کا عقیدہ رکھا جائے، اور جہاں نہیں ہے وہ معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے۔ لیکن یہ قانون عام مردے کے لیے ہے، رسالت امام علیہ السلام کے لیے نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام قبر کے قریب حضور پاک علیہ السلام خود سنتے ہیں اور جواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ صلاۃ کا معنی انتظامی امور کے ساتھ کرتا ہے اور نماز مفروضہ کا منکر ہے، اور جو نماز کا طریقہ اس کو غلط کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جو نماز کا منکر ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں، جو نماز کا منکر ہو تو اس کو کیسے مسلمان کہو گے؟ بابا نماز بھی شریعت میں نہیں ہے تو پھر پیچھے کیا ہے؟ کیا شریعت ہمیں چینی کی مل لگانے کا حکم کرتی ہے کہ گنے کی مل لگا لو، شوگر مل قائم کر لو، آٹے کی فلور مل لگا لو؟ بھئی نماز بھی نماز نہیں ہے تو پیچھے کیا بچا؟ کہتے ہیں نماز کا معنی انتظامی امور، بے وقوف کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نماز کا معنی ارکان مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ، خاص وقت میں خاص عبادت کرنا۔ حضور پاک علیہ السلام نے 5 صلوات فرمایا ہے کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو انتظامی کام دن میں 5 ہیں، 6 نہیں ہیں، اس کا دماغ خراب ہے۔ تو اس لیے بابا نماز نماز ہے، نماز کو نماز ہی رہنے دو تو یہ بات ٹھیک ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگ بے وقوفی والے معنی کریں نا تو میں انہیں عجیب طرح سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے کہا کہ مولانا نماز کا معنی ہے انتظامی امور۔ میں نے کہا آپ اپنے ساتھ جو گدھا لائے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں میرے ساتھ تو کوئی گدھا نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھ مجھے نظر آ رہا ہے گدھا ہے، کہاں سے آیا؟ مولوی صاحب کوئی گدھا نہیں ہے۔ میں نے کہا جیسے ساتھ ٹھہرا وہ تجھے گدھا نظر نہیں آتا، ایسے تجھے نماز کے مسئلے بھی نظر نہیں آتے۔ آپ کہتے ہو غلط کہہ رہے ہو تو بھی اس طرح غلط کہہ رہا ہے۔ حقیقی بات کو الٹا لے کر آپ لوگ بیٹھ جاؤ اور نماز کے مطلب کو غلط کہتے تو اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو نماز کو غلط کہہ دے، نماز کا انکار کر دے، نہ اس کا ایمان بچتا ہے نہ اس کا نکاح بچتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔